سے آواز آ رہی ہے وہاں متوجہ ہو جائے، اور جسے حضور نہیں ہے وہ ٹیک لگا کر نہ بیٹھے اور آپس کی باتیں چھوڑ دے۔ آہستہ سے درود شریف پڑھ لیں اور مل کر بیٹھیں۔ جتنا مل کر بیٹھیں گے اتنا دل جڑیں گے۔ دل جڑنا اصل ہے دین پر۔ الحمد للہ رب العالمین وکفی وسلام علی عباد اللہ الصالحین۔ اللہم صل علی سیدنا فی اولی کلامنا، اللہم صل علی سیدنا فی اوسطی کلامنا، اللہم صل علی سیدنا فی آخری کلامنا، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم خواتین اور دوست بزرگ بھائیوں، یہ اللہ پاک کا احسان، اس کا کرم کہ اللہ پاک نے ہمیں دین کے مجلس میں دین کے فکروں کے ساتھ جمع فرمایا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ فرما رہے ہیں خلاصہ مفہوم کہ ہم نے دین کو کامل اور مکمل بنا کر نعمت کی طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل و مکمل کر دیا، اور نعمت کے طور پر اسے عطا کیا ہے۔ تو جو بندہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، جو بندی نعمتوں کی شکر ادا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اب ہم دین کی نعمت کی شکر گزاری کیسے کریں؟ ایک ہے ادنا شکر، ایک ہے اعلیٰ شکر، جسے کہتے ہیں چھوٹا شکر اور بڑا شکر۔ چھوٹا شکر گزاری یہ ہے کہ ہم زبان سے اپنی اللہ کی تعریف کر دینا، زبان سے اپنی اللہ کی تعریف کر دینا، اللہ کا شکر ادا کر دینا، شکر گزاری کے کلمات کہہ دینا، یہ ادنا شکر ہے، یہ چھوٹا شکر ہے۔ اور بڑا شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اس کی قدردانی کرے۔ اس کی قدردانی کیسی ہوگی؟ مثلا دین اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پر دیا ہے، دین زندگی میں لا کر اور اس کو کامل و اکمل درجے تک پہنچا کر ہم اس کا جو ہے اعلیٰ شکر ادا کریں گے۔ ابھی تو اللہ نے ہمیں جو ہے دین کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو ہمیں شکر گزار بننا چاہیے۔ اس کی مثال اور ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی مجلس میں قبول فرمایا ہے، کہ اب دین کی باتیں اور دین کی مجلس کے بارے میں یوں فرماتے ہیں، اللہ تعالی جسے دین کی سمجھ دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دین کی مجلس میں جمع فرماتے ہیں۔ دین کی سمجھ اصل ہے۔ دین کی سمجھ بندے کو آئے گی تو دین پر چلنا آسان ہوگا۔ جیسے ابھی یہ بیان ہے نا، یہ بیان نہیں ہے، یہ مذاکرہ ہے آپس میں، کہ اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ کہ فریج کے اندر جو چیزیں رکھی جاتی ہیں وہ تر و تازہ ہوتی ہیں نا، اسی طرح دین کے مجلس میں جو بار بار بیٹھتے ہیں ان کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اور یوں فرماتے ہیں محترم خواتین اور دوست بزرگوں کہ اللہ خوش جسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اور محترم خواتین اور دوست بزرگوں کہ اللہ کا یہ بڑا کرم ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں دین کے نام سے جمع فرمایا۔ اس کی قدر کریں، اس کی شکر کریں کہ جتنے نعمتیں ہیں دنیا کے اندر وہ ایک نہ ایک دن ختم ہوں گے۔ بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہیں، گھر ہے، دکان ہے، مال ہے، پراپرٹی ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، مال ہے، یہ تمام چیزیں محترم خواتین اور دوست بزرگوں ایک دن ختم ہو جائیں گے۔
اور اللہ نے ایسی نعمت ہمیں دنیا میں عطا فرمائی ہے، اور اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ موت کے بعد تک بھی ہمیشہ ہمیشہ زندگی میں بھی رہے گی، وہ ہے ایمان کی نعمت۔ کہ ایمان کی نعمت کیسی ہے کہ تمام چیزیں ختم ہوں گے، لیکن ایمان کی بڑی نعمت ایسی ہے کہ ختم نہیں ہوگی۔ اب ایمان ہے کیا؟ اللہ کو مان لینا یہ کافی نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لینا یہ کافی نہیں ہے۔ کہ غیر کو پوچھو کہ وہ کہے گا کہ اللہ کو مانتے ہو تم؟ ہاں کہ جی اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، اللہ ہے، آپ کے اللہ ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، غیر بھی کہیں گے۔ لیکن اللہ کی ماننا یہ اصل ہے زندگی میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آج کے دنوں میں کیا کہنا کہ بہت سارے غیر لوگ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کتابیں لکھ رہے ہیں۔ ہاں، اور اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ملک شام کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر جا رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالا، ٹھہرے ایک جگہ۔ تو جس جگہ ٹھہرے تھے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیری کے درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تو ایک راہب جسے کہتے ہیں فادر، وہ بھاگا آیا کہ کہا یہ کون ہے، یہ آدمی کون ہے جو یہاں آرام کر رہا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چاہتے دوست تھے، بہت چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آڑے پڑھ کر کہنے لگے پہلے بات تو بتا، ان کو جگانا نہیں ہے، پہلے بات تو بتا، کیا بات ہے؟ یہ میرے دوست ہیں۔ تو راہب نے کہا ان کا نام کیا ہے؟ تو کہا یہ عبداللہ ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کہا کہ محمد بن عبداللہ ہیں۔ تو فرمایا کہ خدا کی قسم، وہ راہب کہنے لگا خدا کی قسم یہ آخر الزماں کے آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کسی کے اندر اتنی جرأت و طاقت نہیں ہے کہ اس بیری کے درخت کے نیچے آج تک عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی بیٹھے۔ تو وہ بھی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے، اس کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کی مانتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو بھی مانتے تھے، اپنے زندگیوں میں لاتے تھے۔ یہ ہے ایمان والے، یہ سچے پکے ایمان والے ہیں۔ تو محترم خواتین و دوستو بزرگوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ کا پہلا سلام کسی عورت کو آیا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آیا ہے۔ ہاں، تو بولنے کا مقصد یہ ہے محترم خواتین و دوستو بزرگوں کہ اللہ نے بہت سارے خوبیاں عورتوں کے اندر جمع فرما دی ہے۔ ہاں، برداشت کرنے کی طاقت، صبر کرنے کی طاقت، کسی کو جلاسہ دلانا، کسی کو سمجھانا، کسی کو اطمینان دلانا، آگے والا پریشان ہے تو اس کو کس طرح سمجھایا جائے، کس طرح بہلایا جائے، وہ عورت کے اندر صفت ہے۔ یوں فرماتے مثال کے طور پر کوئی مرد ایسے ہیں جو پوری رات بچے کو سنبھالے، ایک دو دن کوئی رات دو رات بچے کو سنبھالے، نہیں سنبھال سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے اندر یہ صفت نہیں دی ہے۔ اتنی اچھی، اتنی پیاری اور اتنی بڑی خوبی اور صفت اللہ نے عورت کے اندر رکھی ہے کہ بچہ کتنا بھی ستائے وہ ماں اسے برداشت کرتی ہے، صبر کرتی ہے۔ اللہ نے بہت سارے خوبیاں اللہ نے عورت کے اندر جمع فرما دی ہے، اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلا سلام اللہ کا کسی پر آیا ہے وہ تو عورت ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیوں؟ انہوں نے دین کے معاملے میں برداشت کیا، اپنا سارا زیور، اپنا سارا مال آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد دین پر اور دین کی محنت پر لوٹا دیا۔
یوں فرماتے ہیں آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شعب ابی طالب میں دو پہاڑوں کے درمیان جو 3 سال، اس کی مثال یوں ہے کہ کورونا جب آیا تھا تو لوگ کتنے بھوکے پیاسے مر گئے، تو اس طرح شعب ابی طالب میں دین کے خاطر 3 سال جو ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان رہے، پتے چبائے دین کے خاطر، لیکن دین نہیں چھوڑا۔ تو اللہ کی مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے تھے۔ اس لیے محترم خواتین اور دوست بزرگوں کہ آپ کے اندر تو اللہ نے استقامت کی خوبی دی ہے، کسی چیز کو لیتے ہیں تو اس پر جم جاتے ہیں، بہترین خوبی اللہ نے آپ کے اندر عطا فرمائی ہے۔ کسی چیز کو لیں تو اس بات پر جم جاتے ہیں۔ یہی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کی نشانی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ایمانوں پر جم جاتے ہیں، ثم استقاموا، جب وہ جم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے، جب ایمان والا اور 5 وقت کی نمازی جب مسجد سے غائب ہوتا ہے، جب پڑھنے والی مسجد وہ نماز کو چھوڑتی ہیں تو فرشتے اسے تلاش کرتے ہیں، پھرتے ہیں، تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور فرمایا وہ بیمار ہوتے ہیں تو عیادت کرتے ہیں، ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان پر جم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تتنزل علیہم الملائکۃ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرشتے نازل فرماتے ہیں مدد کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ایمان والوں کی مدد کے لیے اللہ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ وہ اگرچہ اسی بیماری میں آخری وقت آ گیا تو فرماتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فرشتے آ کر کہیں گے تم ڈرو مت، تم گھبراؤ مت، ہم تمہارے لیے آ چکے ہیں، تم ایمان پر جمے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے جنت کے فیصلے فرمائے ہیں، وہ جنت جو تمہیں پیغمبروں کے ذریعے سے جو ہے خوشخبری دی گئی تھی، وہ جنت تمہارے لیے تیار ہے، تو تم کیوں گھبراتے ہو، تم کیوں ڈرتے ہو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور فرشتے فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تو تمہارے دوست رہے ہیں دنیا اور آخرت میں بھی رہیں گے، تم ڈرو مت، چلو ہمارے ساتھ۔ اس غفور الرحیم کی طرف اللہ کی طرف لے کر چلتے اپنے بندے و بندی کو خوشخبری کے ساتھ۔ وہ یوں فرماتے ہیں ایمان والے کے آخری وقت میں تو اللہ تعالیٰ 500 فرشتوں کو بھیجتے ہیں ویلکم کے لیے۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ و مقام ہوگا اس کا جس کے لیے 500 فرشتے آئے، اور ایک بکے ہوگا، یہ گل ہوگا، گلدستہ ہوگا، اس گل کے اندر، اس گلدستے کے اندر ایک پھول کے اندر 500 خوشبو ہوں گے، ایسے ایک گلدستے کے اندر 500 پھول ہوں گے تو کتنے خوشبو اس کے اندر سے آتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے و بندی کے لیے ایمان پر جو جم جاتے ہیں ان کے لیے 500 فرشتے اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ یہ ہے ایمان والے کی طاقت، اسی طاقت کو پہچاننا ہے دوست بزرگوں محترم خواتین، اسی کے لیے دعوت کی مبارک محنت ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ نے بہترین نماز عطا فرمائی۔ ایک واقعہ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عورت ایک مرد کے غلام کی حیثیت سے، ایک مرد کے غلام تھے، وہ باندی تھی۔ وہ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان قبول کر کے آئے، غور سے سننا، ایمان کو جگانے والا واقعہ ہے دوستو بزرگوں محترم خواتین، کیا اللہ نے استقامت دی ہے عورتوں کے اندر، اللہ اکبر۔ تو حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کمزور ہونے کے باوجود ایمان قبول کر کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آئی واپس، تو آقا نے کہا تم ایمان قبول کر کے آئی ہو، یا تو جان تمہاری جائے گی یا تو پھر ایمان تمہارے سے جائے گا۔ تو حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری جان صحیح چلے جائے لیکن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو میں چھوڑ کر زندگی نہیں گزار سکتی، جو چاہے تو کر لے۔ تو آقا نے پیٹنا اور مارنا شروع کیا،
حیات الصحابہ دوسرے جلد کے اندر لکھتے ہیں دوستو بزرگوں محترم خواتین کہ آقا نے مارتے مارتے تھک گیا، مرد ہونے کے باوجود عورت کو مارتے مارتے تھکا تو کتنا مارا ہوگا، تھک کر بیٹھا تو حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کروڑوں رحمتیں ان کی قبر پر نازل فرمائے، ان کے الفاظ دیکھیے کیا تھے، انہوں نے کہا کہ آقا اگرچہ مار کے میرا جان نکل جائے پھر بھی میں ایمان نہیں چھوڑتی۔ اس بات کو سننا تھا، غصہ آیا، آقا لکڑی لیا، اس کے سر پر مارا، مارنے کی وجہ سے اتنا زور سے مارا کہ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں آنکھوں کے روشنی ختم ہو گئی۔ آقا کو ترس آیا، کہا کہ اس کے باوجود بھی تیرے آنکھیں چلے گئے تو ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تجھے آزاد کر دیتا ہوں، تو چلے جا میرے آنکھوں کے سامنے سے۔ ہاں، یہ ہے استقامت ایمان پر۔ بہت قربانیوں سے، بہت مجاہدوں سے ہمارے تک دین آیا ہے، ہم تو دین کو جانتے ہی نہیں، ہم تو دین کی قدر ہی نہیں۔ اس وجہ سے ہے جس چیز پر بندہ و بندی محنت کرتی ہے اس چیز کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا گھر کا مرد پیسے جمع کر محنت کر کے لائے اور ان پیسوں سے کوئی چیز خریدے تو اس چیز کو روزانہ پوچھ پوچھ کے رکھتے ہیں، اس چیز کی قدر ہوتی ہے۔ کوئی مہنگی چیز ہوتی ہے تو اسے روزانہ پوچھ کے رکھتے ہیں، بچوں کو ڈانٹتے ہیں، بچہ تم ادھر نہ جانا ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس پر جان لگا، مال لگا، اس کی قدر زندگی میں آئی۔ محترم دوستو بزرگوں، جاننے دینے والے جان دے گئے، اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنے بیویوں کو بیوہ کیا، اللہ کے راستے میں جا کر اپنے جانوں کو لٹا کر ہم تک اس دین کو امانت کے طور پر پہنچایا ہے۔ اب اس دین کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے زندگیوں میں دین کو سمجھنے کی صفت عطا فرماتا ہے۔ محترم خواتین و دوست بزرگوں، اللہ سے لینے کا راستہ جو اللہ نے رکھا ہے وہ جو ہے نماز ہے۔ کیا بہترین تحفہ ہے، نماز پڑھتے ہیں شفا ہے نماز میں۔ ہاں، نماز میں شفا ہے۔ پیٹ کا درد آیا تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں۔ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو پوچھ رہے ہیں، اے ابو ہریرہ کیا حال ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ پیٹ کا درد ہے، کیوں نہ نماز پڑھ لیتا، نماز میں شفا ہے۔ ہاں۔ ایک صحابی آئے مسجد میں نماز پڑھ کے جا رہے تھے، آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے یہ صحابی آ کر کیا مانگ کے جا رہے ہیں اللہ سے؟ تو کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا اے میرے صحابہ یہ آ کر جو ہے وہ اللہ سے اپنے گھر کے اندر نمک نہیں تھا، نمک مانگ کے جا رہے ہیں اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا چپل کا تسمہ توڑ جائے تو اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو اس کے اندر برکت کے لیے۔ آج تو ہماری زندگیوں میں برکت کے لیے آج ہمیں اللہ سے نہیں مانگتے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی ڈاکٹر کے پاس اپنے گھر والوں کو یا بچوں کو لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر نرس کہتی ہے یا ادھر پہ جو رکھوالا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھیے ابھی ڈاکٹر آئیں گے، آدھا گھنٹہ لگے گا یا 1 گھنٹہ لگے گا۔ صحیح معنی میں دل پر ہاتھ رکھ کر ہر آدمی سوچے کہ ہم ویٹ نہیں کرتے، انتظار نہیں کرتے 1 گھنٹہ کہ بھلے بتاؤ کبھی ہم نے 1 گھنٹہ اپنے بچوں کے لیے دعا کی ہے، اپنی صحت کے لیے 1 گھنٹہ دعا کی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یقین آ گیا کہ ڈاکٹر آئے گا، مجھے دیکھے گا اور مجھے ماترے دے گا، اس سے شفا ملے گی۔ اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، یقین کمزور ہے، اس کے بنا پر ہمیں 5 منٹ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنے نہیں ہوتا، ہاتھ دکھتے ہیں۔ ہم نے کڑپا میں ایک آدمی کو دیکھا مانگنے والے کو، بڑے آدمی تھے، وہ چلنے میں بہت معذوری تھی، ان کو بہت معذوری تھی، چل نہیں سکتے تھے۔ ہم میڈیکل کے پاس میں گئے تو میڈیکل کے پاس میں آ کر 700 روپیے دیے، چلر دے کر کہتے ہیں کہ یہ میڈیکل میں یہ 700 روپے لے لو اور مجھے نوٹ دو۔ ہمارے امیر صاحب تھے تو ان سے پوچھے کہ بڑے میاں یہ آج یہ اتنا چلر کہاں سے لائے؟ حضرت یہ آج کی کمائی ہے، آج میں جا کر پورے محلے میں پھر کر جو ہے یہ 700 روپے جمع اکٹھے کیے۔ آپ تو چل نہیں سکتے، پورے گھر گئے؟ ہاں ہم نے پورے گھر گئے۔ بھلے بتاؤ ہمارے گھر کے مرد حضرات کو یا پھر ہم خود جو ہے جا کر کسی عورت کو دعوت دیے ہیں اللہ کی دین کی طرف؟
سنیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت جب ان کے شوہر اور بیٹے کی جدائی ہو گئی، اس وقت میں 1 سال تک انہوں نے جا کر میدان میں رو رہے تھے کہ کسی طرح میں مدینے پہنچ جاؤں، آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں، مکمل میرا دین کامل و مکمل ہو جائے، کسی طرح میں اس پہ جم جاؤں۔ 1 سال روتے رہے اور آنے والے عورتوں کو دعوت دیتے رہے، اور یوں فرماتے ہیں کہ حیات الصحابہ کے اندر لکھے ہیں کہ عورتوں کے واقعات کے اندر 1 سال کے اندر 50 عورتوں کو اسلام میں داخل کر دیا۔ ان کا رونا، ان کا دھونا 50 عورتوں کا اسلام لانے کا ذریعہ بنے۔ محترم خواتین و دوستو بزرگوں، جس طرح پیاس ہمارے اندر سے لگتی ہے، بھوک ہمارے اندر سے لگتی ہے، چیزوں کی چاہت ہمارے اندر سے دل سے لگتی ہے، کاش کہ ہمیں دین کی محنت اور دین ہمارے اندر سے آئے، اسی طرح دین کی پیاس ہمارے اندر سے ہو، اسی طرح دین کی پیاس اور دین پر لوگوں کو لانا اور دین پر لوگوں کو دیکھنے کی تمنائیں ہمارے اندر سے آئے، ہمارے اندر کے آرزویں بنے، تمنائیں بنے۔ یہی تو تھی صحابہ نے اور نبیوں نے محنت کر کے عورتوں کے اندر لائے تھے۔ اس لیے محترم خواتین و دوستو بزرگوں، جو کچھ ہو جیسا بھی ہو، ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں، اپنا تعلق، اپنا دکڑا اللہ سے سنائیں۔ کوئی سنے گا نہیں ہمارے چیزیں، وہ تو جو سنے گا وہ پیچھے جا کے مذاق کرے گا، پیچھے جا کے ہمارے بارے میں وہ گائے گا، پیچھے جا کر ہماری کمیاں بیان کرے گا۔ ایک گھر کے واقعات اور ایک گھر میں سناتے ہیں، ان کے لیے تو یہ ذلت کی چیز ہے، یہ تو بے عزت ہے۔ جو کچھ ہو جیسا ہو، جو کچھ اللہ کی طرف سے حالات آئے، وہ اللہ ہی کو سنانے کے لیے اللہ بہترین چیز نماز دیا ہے۔ ہم نماز کے ذریعے سے اللہ کو اللہ سے مانگیں۔ محترم خواتین اور دوستو بزرگوں فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چیز عطا فرما دیتے ہیں اس میں بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ ایک صحابی جا رہے تھے اللہ کے راستے میں، خچر مر گیا، تو خچر کے مرنے پر لوگوں نے، ساتھیوں نے کہا کہ ہمارے خچر پر آ جاؤ، خچر تو مر چکا ہے۔ تو کہنے لگے آپ چلے جاؤ، میں بعد میں آؤں گا۔ خچر مر گیا، بازو مسلح بچھائے اور اللہ سے مانگا، اے اللہ تو کل قیامت کے دن خچر کو بھی زندہ کرے گا یقیناً، لیکن آج زندہ کر دے گا، تیرے راستے کی ضرورت ہے، تیرے دین کو پھیلانے میں نکلے ہیں، تو آج زندہ کر دے گا تو بڑا نفع ہو جائے گا۔ اللہ دعا کرنا تھا، خچر زندہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بازار میں بک رہا تھا یہ کہہ کر کہ یہ 3 نسلیں، یعنی کہ تقریباً 250-300 سال کا خچر جو نماز کے ذریعے سے زندہ ہوا تھا، کہہ کر بک رہا تھا۔ 3 نسلوں کے بعد وہ بازار میں بکا تو یہ کہہ کر بکا رہے تھے کہ جو ہے نماز کے ذریعے سے زندہ ہوا خچر ہے، اس کو کون خریدنا چاہتا ہے بولو۔ یہ تھی نماز کی طاقت۔ مرے ہوئے بچوں کو زندہ کر لیتے تھے، گھر میں کھانا ہو، آٹا نہیں، نمک نہیں، تسمہ ٹوٹتا تو اللہ سے مانگ کے جو ہے منگا لیتے تھے۔ تو محترم خواتین اور دوستو بزرگوں، نیمبو کے اندر اس زمانے میں بھی کھٹا پن تھا، آج بھی کھٹا ہے۔ اس زمانے میں گڑ میٹھا تھا، آج بھی میٹھا ہے۔ اسی طرح وہی اللہ آج بھی ہے جو اس زمانے میں تھا۔ ان کی سنتا تھا تو ہماری نہیں سنتا، ہماری سنتا ہے، ہماری سنانے میں کمی ہے اور دعاؤں کی کمی ہے۔ آج دنیا بھر کے حالات ہیں، کیا وجہ کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے نہیں سنایا، ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے نہیں سنایا۔ حالات حاضرہ پر بات نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دوستو بزرگ و محترم خواتین کہ ایسے حالات ہیں دل کے اندر تو آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں فینوں کے نیچے رکھا ہے، اللہ نے ہمیں چھت کے نیچے رکھا ہے، مسجدوں کے لیے، اس دین کے لیے۔ محترم خواتین دوستو بزرگوں، ان کے چھتیں اڑ گئے، ان کے شوہریں ختم ہو گئے، ان کے بچے مر گئے، پھر بھی اس مسجد کے لیے کتنا لڑ رہے۔ یہ تھی دین کی طاقت، یہ ہے ایمان کی طاقت۔ اسی کو بنانے کی فکر ہے۔ ہاں، اس کو ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟
اللہ سے کیوں نہیں روتے؟ اللہ کے آگے ہمارا دکڑا کیوں نہیں سناتے؟ محترم خواتین و دوستوں بزرگوں، ہماری زندگی بدلنے کی ضرورت ہے. ہماری زندگیاں تو غیروں کی طرح زندگی گزر رہی ہے. کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے. ایک ابراہیم علیہ السلام وہ آگ جب جلائی گئی تھی، چڑیا جب پانی ڈال رہی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ چڑیا تیرے پانی سے اتنی بڑی آگ دنیا میں کبھی اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی نہیں جلائے گا، اتنی بڑی آگ ہے تو کیسے بجھائے گی؟ تو اس چڑیا کا جواب تھا کسی اللہ والے کو، کہتے ہیں کہ میں تو اس بجھا نہیں سکتی، مجھے معلوم ہے، لیکن کل قیامت کے دن مجھے پوچھے گا کہ میرے نبی کو جب ڈالا گیا تھا تو تم کیا کر رہے تھے؟ تو اس سوال سے بچنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. کیا ہم فلسطین کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس امت مسلمہ کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ دعا کر سکتے ہیں. بہت سارا وقت ہوتا ہے لیکن وقت کی کمی ہے. معذرت کے ساتھ ایک چیز بولتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں بہت. حضرت ہمارا مداعیہ میں بیان کرتے تھے بار بار کہ نا 2 عورتیں ہوتے ہیں، ایک آدمی کو بہت بڑا جھوٹ بولنے پر انعام ملا. ایک آدمی کو بہت بڑا جھوٹ بولنے پر انعام ملا ہے. تو وہ جھوٹ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ 2 عورتیں تھے خاموش تھے. 2 عورتیں بیٹھے تھے، وہ خاموش تھے. یہ نہیں ہو سکتا. تو محترم خواتین اور دوستوں بزرگوں کہ ہم تو بہت سارا بولتے ہیں، بہت سارے سنتے ہیں، اسی لیے جو ہے اس میں سے تھوڑا وقت نکال کر ہم اللہ کو بھی سنائیں. اس وقت سب سے زیادہ جس کسی کی ضرورت ہے وہ دعا کی ہے. محترم خواتین و دوستوں بزرگوں، دعا کی سب سے زیادہ ہمارے زندگیوں میں کمی ہے. تو ذکر اللہ کا دھیان تو ہماری زندگی میں بہت کمی ہے. اس کی وجہ سے ہم صبح و شام ذکر کرنے والے بنے. اللہ کا دھیان اس کے ذریعے سے آئے گا. روزانہ صبح و شام ہمارے گھر کے اندر تعلیم ہوگی، اس کے ذریعے سے ہمارے اندر اکرام پیدا ہوگا. آج تو دیکھیں کہ نفرتیں ہی نفرتیں ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ دین نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو بہترین تعلیم ہے. ان کی زندگی تو اخلاق سے بھری ہوئی ہے. ان کی زندگی کو دیکھ کر لوگ اسلام میں آتے تھے. آج وہ اخلاق ہماری زندگیوں سے نکلتے جا رہے ہیں. پڑوسی کو پڑوسی دیکھتا ہے تو نہیں ہوتا ہے، اپنے گھر کے اندر بھائی کو بھائی دیکھتا ہے تو نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگیوں میں دین نہیں ہے. اکرام کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے صحابہ کے واقعات پڑھے. خود بھوکے تھے، لوگوں کو کھلاتے تھے. اپنی ضرورت سے زیادہ اپنے گھر والے اور لوگوں کی، اپنے رشتہ داروں کی ضرورت کو دیکھتے تھے. اس لیے محترم خواتین و دوستوں بزرگوں، ایسے اخلاق ہم اس محنت کے ذریعے سے پیدا کرنا ہے. یہی مقصد ہے دعوت اور دعوت کے محنت کا کہ آدمی اللہ کے راستے میں جا کر شراب کو چھوڑتا ہے، جوا کو چھوڑتا ہے، زنا کو چھوڑتا ہے، توبہ کرتا ہے، جھوٹ کو چھوڑتا ہے، غیبت کو چھوڑتا ہے. یہ تمام چیزیں کس وجہ سے چھوڑتا ہے؟ یہ اس وجہ سے چھوڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر اتنی اثر رکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں اتنا اثر رکھا ہے کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں. کیا پیارے اخلاق تھے. اسی لیے فرماتے ہیں حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کتنی پیاری حدیث ہے، فلمن خطاب وعفو من ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، درگزر کرو. معاف کرنے اور معافی مانگنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. حضرت فرماتے دنیا سے رخصتی ہو گئے. محترم خواتین و دوستوں بزرگوں، کوئی گالی دیتا ہے تو حضرت کتنے پیارے الفاظ فرماتے تھے کہ اسے تم پھول کی تھالی دو. کوئی تمہیں مٹانے کی کوشش کرتا ہے، صفحہ ہستی سے دنیا سے مٹانے کی اسکیم بناتا ہے، تم سجدے میں سر رکھ کر اس کی ہدایت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگو. ہمارے اندر اخلاق کی کمی ہے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو رویہ کرتے ہیں وہ بچے دیکھ کر اسی طرح ہمارے ساتھ بوڑھاپن میں رویہ کریں گے. ہم نے جو دیا ان کو وہ ہمیں واپس دیں گے بڑے ہو کر.
اس لیے محترم خواتین و دوستوں بزرگوں، ہمارے گھروں کے اندر تعلیم کو زندہ کرنا ہے، فضائل اعمال کی تعلیم کو زندہ کر کے ہمارے اندر اخلاق و دین کو لانا ہے۔ آئے ہوئے مہمانوں کو ہم دین دے کر بھیجیں، ہمارے ذریعے سے آئے ہوئے مہمان دین لے کر جائے۔ گھر کے زیب و زینت کے چیزوں کو دیکھ کر اس کا شوق نہیں، بلکہ اللہ کے دین اور اللہ کے دین کے اندر جو محبتیں ہیں وہ لے کر جانے والے بنے۔ کتنے لوگ اسلام جو قبول کر رہے ہیں وہ اخلاق کی وجہ سے قبول کر رہے ہیں، میٹھے دو بول کی وجہ سے قبول کر رہے ہیں۔ آج تو ہمارے اندر اس کی کمی ہے۔ ہمارے دو کڑوے بول دلوں کو چیر رکھ دیتے ہیں، دلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ محترم خواتین و دوستوں بزرگوں، ہمارے الفاظ کو صحیح کرنا ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فرمایا تھا، اے میرے آقا، میری جو ہے آپ کی دوسری بیوی کتنی گڈی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار عائشہ، یہ تمہارے الفاظ لے کر جا کر سمندر میں ڈال دیے تو پورا سمندر کا پانی جو ہے زہر بن جائے گا۔ ہمارے دو میٹھے بول گھر والوں کے دل جیت سکتے ہیں۔ مرد تھکا ہوا آتا ہے گھر پہ تو اس کا استقبال ہماری زندگیوں میں انقلاب اور خوشیوں کو لاتا ہے۔ محترم خواتین و دوستوں بزرگوں، اپنے بیٹا ہوتا ہے اسے سلام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں، فرماتے ہیں اپنے گھر کے اوپر بستر پر لیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اٹھتے ہی فوراً فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو پکڑ کر پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں۔ یہ اخلاق تھے۔ کبھی داماد اور بیٹی میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، الفاظ ٹوٹ جاتے ہیں، الفاظ کی وجہ سے محبتیں کم ہو جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر دونوں کے ہاتھ رکھ کر ملا کر کہتے ہیں کہ ہاں، یہ فاطمہ میری جو ہے جگر کا ٹکڑا ہے، میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سے کرتا ہوں۔ اے علی، ان سے کوئی چوک ہو گئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ اے علی، ان سے کوئی میری بیٹی سے چوک ہو گئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، اے علی میرے لیے اسے معاف کر دینا۔ یہ اخلاق ہے۔ محترم خواتین اور دوستوں بزرگوں، یہ اخلاق ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستوں بزرگوں، محترم خواتین، ہم اپنے اخلاق کو بنائیں، ہم اپنے کردار کو بنائیں، سرتا پیر ہم محمدی بن جائے۔ ہمارے چال، ہمارے بول، ہمارا اٹھنا، ہمارے بیٹھنا، سب کچھ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور ازواج مطہرات کے زندگی پر ہماری زندگی آ جائے، ان کے طرز پر ہماری زندگی آ جائے، پھر دیکھیں اللہ کیسے چمکائے گا دنیا بھر میں، پھر دیکھیں اللہ ہمارے جنت میں کس طرح استقبال کرے گا، پھر دیکھیں ہمارا آخری وقت 500 فرشتوں کے ساتھ ہماری روح اللہ کے یہاں دربار میں پہنچے گی۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ کسی کی غیبت کیے ہیں تو وہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ جس کی غیبت کیے ہیں وہ اسی سے معافی چاہنا پڑے گا۔ اس لیے محترم خواتین اور دوستوں بزرگوں، یہ پورے باتیں ہماری زندگی میں کسی طرح آ جائے، اسی لیے یہ محنتیں ہیں، اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، نکالنا ہوتا ہے، اجتماع رکھتے ہیں۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں، کڑپے کے اندر جب ہماری جماعت چل رہی تھی، اس وقت میں ایک نوجوان اپنے گھر کو لے کر گیا، مجھے اور امیر صاحب کو اپنے گھر پہ لے کر گئے، ان سے بات چیت ہوئی تو نوجوان رونے لگا۔ تو ہم پوچھ رہے تھے کہ امیر صاحب کیوں رو رہے ہو؟ امیر صاحب نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو کہا امیر صاحب، میری زندگی پہلے میں میرے دوستوں میں پڑھ کر شراب پیتا تھا، میں میری ماں کو پیسے نہیں دیتا تھا، بلکہ میرے ابا نہیں ہے، میری ماں اور میری بہن
ये दोनों घर के आगे चीले वो इडलियां डालकर पैसे कमाकर जो है अपना गुजारान करते थे, और मैं आता था इनके पैसे भी लेकर चले जाता था। जो चीले इडलियां डालते थे वो पैसे में लेकर चले जाता था, मैं मेरे दोस्तों में उड़ा देता था। हमें साहब किसी ने आप जैसे लोगों ने आए अल्लाह के रास्ते में मुझे निकाला और कहा तुम किसी तरह अल्लाह के रास्ते में चलो। तो मेरी अम्मी ने कहा हजरत किसी तरह हम इसके 4 महीने के खर्च हमारे चीले और इडलियां डालकर हम दे देंगे, ये अल्लाह के रास्ते में इसे लेकर जाइए, हम तंग आ चुके हैं। तो जब अल्लाह के रास्ते में 4 महीने वो नौजवान लगाया, मोहतरम ख़वातीन और दोस्तों बुजुर्गों, जिस दिन आया था 4 महीने लगाकर मैं माँ के कदमों पर पड़ गया और कहा अम्मा मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी है, तो तेरे पैसे मैंने लेकर जाकर उड़ाया है, मैंने माँ की कदर नहीं की, अम्मा मुझे जिंदे पर तू माफ़ कर दे, माफ़ी मांगता हूँ। बहन के हाथ पकड़े, बहन के हाथ पकड़कर कहा बहन मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर देना, आप लोग चीले इडलियां डालते इन हाथों से, मैं ये पैसे लेकर जाकर जो है मैं उड़ा देता था, मुझे माफ़ कर देना, जो कुछ मुझसे तकलीफ पहुंची है तुम्हें माफ़ कर देना। जब ये कहने लगे तो माँ और बहन के दिल जो है नरम हो गए, दुआएं देने लगे। अल्लाह ताला ने उसके बाद जब 4 महीने लगा कर आए, अल्लाह ने उनको जो जिस जगह काम करते थे वो ओनर कहने लगा अब तो मैं काम नहीं कर सक रहा हूँ, ये दुकान तू ही ले ले। अब जब दुकान दिए तो अल्लाह ने उसमें इतनी बरकतें दी, इतनी बरकतें दी दीन की मेहनत के साथ। कहाँ बेहतरीन जगह एक हाफिज थे, उनको अपनी बहन का निकाह कराया। कितनी प्यारी जिंदगी अल्लाह देते हैं अल्लाह के रास्ते के बाद, अल्लाह के रास्ते के मेहनतों के बाद अल्लाह हमें कितनी अच्छी ज़िंदगी इनायत फरमाते हैं, अता फरमाते हैं, जिसका नाम अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हयात तय्यबा वाली ज़िंदगी हम देंगे तुम्हें, अगरचे तुम्हारा मकसद दीन होगा। हाँ, इसलिए मोहतरम ख़वातीन और दोस्तों बुजुर्गों, हमारे अंदर अखलाक को पैदा करना है, हमारे अंदर दुआओं को बढ़ाना है, हम सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करके अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना है। हाँ, एक वाक़या बताकर दोस्तों बुजुर्गों मोहतरम ख़वातीन ख़त्म करते हैं। ये तमाम का तमाम ये फ़िक्रों पर आते हैं। जितना काम हो रहा है दुनिया में तबलीग का, वो सब का सब एक औरत को जा रहा है सवाब। जितना तबलीग का काम हो रहा है वो सब का सवाब एक औरत को जा रहा है, जिनका नाम उम्मी बी है, जो हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के नानी है। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के नानी शादी में गए। शादी में तो मोहतरम ख़वातीन दोस्तों बुजुर्गों, वहाँ तो सजे धजे लोगों में आपस में बातें, ज़ेबो ज़ीनत के बातें, इधर उधर के बातें होते हैं, लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे हज़रत उम्मी बी को, हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की नानी को। वहाँ जाकर उन्होंने फ़िक्र की कि देखो यहाँ तो जो है यूनिवर्सिटी खुली है, यहाँ तो लोग जो है अपने बच्चों को इसमें दाखिला दे रहे हैं, अब इसमें दाखिला देंगे तो दीन की कमज़ोरी होगी, दीन में तनज़्ज़ुली आएगी, तो हम क्या करें इसको दूर करने के लिए। जब वो फिक्र कर रहे थे तो उम्मी बी ने कहा कि मेरी एक बेटी है, अब हमारे तो बच्चे नहीं हैं जिसको हम मदरसे में दाखिल करें, मेरी एक बेटी है, हम उसको निकाह करेंगे, किसी अल्लाह वाले से निकाह करेंगे, उससे जो बच्चे होंगे उनको दीन की मेहनत में लगाएंगे। कहाँ फिक्र कर रहे? शादी के बारात में फिक्र कर रहे। शादी के बारात में तो लोग एक दूसरे को कहते हैं वो नहीं पकड़ा लिए, मुझे वो ये नहीं पकड़ा लिए, वहां तो दीन की फिक्रें कर रहे हैं। हजरत उम्मी भी तो फिक्र करे, कहा कि देखो इसी शादी में कोई हाफिज या मौलाना आए हो, उनसे मेरी बेटी का निकाह करने तैयार हूँ। तो कहा तलाश करें, तो कहने लगे कि एक मौलाना आए हैं, वो भी निकाह पढ़ाने के लिए आए हैं। अज़ान हो रही है, अज़ान का आहिस्ता जवाब दे।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیان کرنے کا بڑا شوق ہے. اللہ معاف کرنا. اس میں 70 پچھلے 40 بھی بتایا. اس پر 9 تاریخ کو اس میں 7 کا اس پر 9 کو 29 درود شریف پڑھ لے. جہاں سے آواز آ رہی ہے وہاں متوجہ ہو جائے. آپس کی باتیں نہ کریں. تو محترم خواتین اور دوستوں بزرگوں، جو ہے امی بی نے کہا کہ اسی شادی میں کوئی ہے تو دیکھے. تو کہا یہ ایک مولانا آئے ہیں، وہ بھی نکاح پڑھانے، جن کا نام مولانا یحییٰ صاحب ہیں، وہ نکاح پڑھانے آئے ہیں. تو کہا کہ وہ ان سے پوچھو کہ ان کی شادی ہوئی ہے. تو کہا شادی ہوئی ہے، ایک بیٹا ہے، لیکن ان کی بیوی جو ہے کسی بیماری کی وجہ سے وہ انتقال ہو گئے. ان کا بیٹا محمد ایک زندہ ہے ابھی. تو کہا ان سے، امی بھی نے کہا کہ پوچھو ان سے کیا وہ نکاح کرنے تیار ہے اللہ کے دین کے لیے. تو کہا وہ تو کہا کہ منظور ہے. تو جو نکاح پڑھانے آئے تھے اسی نکاح میں ان کا بھی نکاح ہوا. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور امی بی کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا. اور ان سے جو پیدا ہوئے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہاں، ان سے پیدا ہوئے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے ان سے کام لیا. فکر کرتے رہے، رات بھر روتے رہے. شادی ہوئی ہونے کے بعد روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے. بیوی نے کہا جی کوئی تکلیف ہے، حکیم بلاؤں، ڈاکٹر بلاؤں؟ تو کہتے تھے کہ میری تکلیف اگرچہ بولوں تو آج سے رونے والا، راتوں کو جاگنے والا 1 نہیں 2 ہو جائے گا. تو محترم خواتین و دوستوں بزرگوں، رات کے رونے سے اللہ نے اس کام کو ہمارے تک پہنچایا ہے. وہ اس امی بی کے اس شادی میں جا کر فکر کرنے کی بنیاد پر اللہ نے آج ہمیں یہاں بٹھایا ہے، اللہ کے دین کی نسبت پر، دین کے راستے میں. اگرچہ وہ عورت اگرچہ فکر نہ کرتے تو ہمارا حال اور اللہ کے راستے میں آج ہم یہاں ہوتے. اسی لیے عورتوں کے فکر سے نسلوں میں دین چلتا ہے، مرد کی فکر سے دہلیز تک دین آتا ہے. عورتوں کی ضرورت ہے اس وقت کہ وہ فکر کریں، کہ اپنے دین کی، اپنے نسلوں کی، اپنے بچوں کی فکر کریں. ہاں محترم خواتین و دوستوں بزرگوں، اسی کی بنیاد پر جو ہے جماعت آ رہی تھی. جماعت جو ہے آ رہی تھی نظام الدین 3 دن کے لیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے. کہا بیوی اماں جان نے کہا حیات تھے تو کہا جی کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کی رحمت، پہلی مرتبہ اللہ کے راستے میں میوات سے 3 دن کے لیے لوگ اللہ کے راستے میں آ رہے ہیں. تو کہا رونے کی کیا بات ہے اس میں؟ وہ تو جماعت میں آ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں آ رہے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے ہمارے اس مسجد میں، ہمارے اس بنگلے والے مسجد میں. تو کیا کہا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے؟ پہلی بار آ رہی ہے جماعت، کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ پیسے نہیں. تو اماں جان نے کہتے ہیں کہ کان کے اندر جو کلاور ڈالتے ہیں باریک سے، وہ نکال کر ہاتھ میں آخری تھا وہ مال اپنے بدن پر، کہنے لگے آخری یہی ہے میرے جسم پر. حالانکہ یوں فرماتے ہیں کہ ان کے نانا نانی، ان کے دادا دادی اس بچے کے لیے سونے کے گھڑیاں بنا کر دیتے تھے کھیلنے کے لیے. سونے کے گھڑیاں، چاندی کے گھڑیاں، کھلونے
بنا کر دیتے تھے ان کو کھیلنے کے لیے، ایسی گھر کی بچی اللہ کے دین کی نسبت پر روتی ہوئی کہنے لگے اماں جان یہی کلاور ہیں، یہ آخری مال ہے، رونے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کی رحمت ہمارے گھر میں آ رہی ہے، لو اسے جاؤ بکاؤ، اللہ کے آنے والے مہمانوں کو کھلاؤ۔ یہ قربانیوں سے دین آج تک ہمارے تک پہنچا ہے، ان قربانیاں، ان فکروں کی وجہ سے آج ہم اللہ کے راستے میں بیٹھے ہیں۔ اس لیے محترم خواتین و دوستو بزرگوں، ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ ہم سب فکر کریں، ہم سب ارادہ کریں، ہم سب عزم کریں کہ کوئی ایسا ہمارا گھر کا مرد نہ ہو جو اجتماع سے اللہ کے راستے میں کم از کم 3 دن بھی اللہ کے راستے میں نہ لگایا ہو۔ انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں نا سب؟ ارادہ کرے اور اپنے گھروں کو جائے، اپنے مردوں کو تیار کرے، اپنے مردوں کو اپنے مسجد وار جماعت میں کہے جا کر بیٹھو، وہاں جو ہوتا ہے مسجد وار جماعت کے فکریں ہمیں لے کر آ کر روزانہ سنانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جس طرح کھانا پکا کر ڈالنا ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح روزانہ مسجد وار جماعت کے جو مذاکرے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اس شہر کے اندر جو چیزیں ہیں، دین کے تقاضے کیا کیا ہیں، وہ روزانہ تم ہمارے تک لے کر آ کر پہنچانا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہی تو تھی صحابہ اور صحابیات کے اندر، جس کی وجہ سے پورے عالم میں دین پھیلا۔ ہاں، اس لیے محترم خواتین و دوستو بزرگوں، ہم فکر کریں، اپنے گھر کے مرد کو گشت میں بھیجے، اور ہم خود ہفتے میں ایک مرتبہ جو ہے، جہاں پر اپنے 100 گھر 50 گھر ہوتے ہیں، جہاں ہفتے وار اجتماع تعلیم ہوتی ہیں، وہاں پہنچنے اور اپنے اڑوس پڑوس کے عورتوں کو پہنچانے کی فکر کریں اپنے مردوں کے ساتھ۔ ہم اکیلے نہ جائیں، ہاں محرم کے ساتھ جائے، وہاں پر 2-4 گھر یا 8 گھر 10 گھر 12 گھر، علماء فرماتے 12 گھر 13 گھر ہیں تو ہم خود جائیں، ورنہ دور ہیں تو اپنے گھر کے مرد کے ساتھ، محرم کے ساتھ وہاں پہنچنے کی فکر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو بزرگوں، محترم خواتین، کہ اس اجتماع کے لیے دعائیں کریں، ہو سکے تو روزہ رکھیں، اس کی کامیابی کے لیے دعا کریں، ہمارے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجے، اور یہاں پر جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ غریق رحمت فرمائے اس مجمع پر۔ یوں فرماتے ہیں کہ اس مجمع جو ہے معمولی مجمع نہیں، اللہ کے یہاں بڑا مقبول مجمع جو ابھی اس وقت یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں، اس لیے محترم خواتین اور دوستو بزرگوں، کہ ہم جس کا 3 دن نہیں لگا اللہ کے راستے میں مستورات میں، ماشاءاللہ وائل پاڑ کی جماعت کے مستورات بھی آئے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کریں، ان سے دعا کی درخواست کریں، کہ ان سے جو ہے دعا کی درخواست کر کے یوں کہیں کہ ہم بھی 3 دن لگانے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، تم دعا کرو، ان سے دعا کی درخواست کرائیں، اور 3 دن خود لگائیں۔ جن کے 3 مرتبہ 3 دن لگ گئے ہیں وہ عشرہ لگانے کی فکر کریں۔ عشرے کے برکتیں تو بہت سارے ہیں، جو مستورات عشرہ لگاتے ہیں ان کو دین سمجھ میں آئے جیسا دکھتا، لیکن دین کی سمجھ نہیں آتی۔ جو چلہ لگاتے ہیں تو ان کے لیے تو دین کی سمجھ ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہم جو ہے دن بدن دین کے اندر آگے بڑھے۔ انشاءاللہ جس کا عشرہ لگ چکا ہے وہ چلے کے لیے عزائم کرے اور پرچہ لکھے، مجمع زیادہ ہو تو 2 جو ہے مستورات اٹھ کر جو ہے تشکیل کرے، 2 مستورات 2 پرچوں میں نام رکھے، نام لکھے، کریں گے نا؟ دعا کر لے، آہستہ سے درود شریف پڑھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا اللہ۔ اے پیارے نبی، ہم سب بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سزاوار ہیں، اقرار مجرم ہیں، بد نظری کے بغیر ہم جی نہیں سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے، تیرے مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما دے۔ بس پیارے اللہ، بس پیارے اللہ، آج تک کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ گناہ کرتے کرتے ہم بھی تھک چکے ہیں، تیرے آگے کیا منہ دکھائیں گے؟ تو دیکھتا رہا ہم گناہ کرتے رہے، ہمیں تھوڑا بھی احساس نہیں تھا۔ اے اللہ قسم کھا کر کہتے ہیں ہم کبھی تجھے ناراض کرنے کی نیت سے ہم نے گناہ نہیں کیا۔ اللہ نفس کی شرارتوں میں آ کر، اللہ شیطان کے مکر و فریب میں آ کر، دنیا کے زیب و زینت کے دھوکے میں آ کر ہم نے گناہ کر بیٹھے ہیں۔ اللہ ان سیاکار و گنہگار ہاتھوں سے ہم تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ فلسطین کے حالات پر تو ہمیں سوال کر دے گا تو ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ اللہ بڑے کمزور ہے، اللہ کچھ نہیں کر پا رہے، پھر بھی کم از کم دعا تو کر رہے ہیں۔ اللہ تیرے
تیرے آگے تو نبیوں کے ہاتھ اٹھے تھے، تیرے آگے تو صحابیات کے اور صحابہ کے ہاتھ اٹھے تھے، ہمارے ہاتھ بھی اٹھے ہیں، تو آج خالی نہ لوٹانا۔ اے اللہ آج ہدایت سے مال مال فرما دے، جتنا مجمع بیٹھا ہے ان تمام کے جائز مرادوں کو، جائز حاجتوں کو، جائز تمناؤں کو عافیت کے ساتھ پورا فرما دے۔ سب سے زیادہ ضرورت تو ہمیں اپنے آخری وقت میں خاتمہ بالخیر کی ہے اللہ۔ اللہ اپنے وقتوں میں خاتمہ بالخیر نصیب فرما، راتوں کا رونا نصیب فرما، راتوں کی غفلتوں سے حفاظت فرما۔ اللہ دن میں اٹھتے ہیں شان و شوکت سے پھرتے ہیں، راتوں کو تیرے آگے بھی اٹھ کر رونے اور تجھے منانے۔ اللہ تو پہلے آسمان پر ان بندوں کے لیے آتا ہے اور ہم تجھ سے منہ میڑے سوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے بڑے گنہگار کیا ہو سکتے ہیں ہم سے؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے آنے والے نسلوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ان کی ایمان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں آج سے لے کر مرتے دم تک ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ اے اللہ جتنی عمر قضا کی نمازیں وہ سب ادا کریں گے۔ اے اللہ ہمارے ارادے کے اندر اے اللہ پختگی پیدا فرما، تو مدد فرما، اے اللہ نصرت فرما، اے اللہ علم نافع نصیب فرما، قرآن سے شوق نصیب فرما، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم خود قرآن شوق و ذوق کے ساتھ، ہم تو اے اللہ پورے کھانے کے ہم نے مزے جان لیے کہ کس میں کیا مزہ ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی کوسی آیت پڑھنے سے کیا مزہ ملتا ہے ہم نے نہیں جانا۔ اللہ تیرا نام لینے میں جو مزہ ہے وہ ہم نے نہیں جانا۔ اللہ تیرے نام لینے کا مزہ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ یہ زبان بکتی 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 اللہ ہمیں دنیا بکتے بکتے مرنے سے حفاظت فرما دے۔ اللہ تیرا ذکر کرنے کی خوب توفیق عطا فرما، غیبت سے بچا لے، جھوٹ سے بچا لے، چغلی سے بچا لے، چوری سے بچا لے، تمام خرافات سے بچا لے، تمام تیری نافرمانیوں سے بچا لے۔ اللہ اللہ ہم تو ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ جو زندگی گزری ہے اس پر توبہ کرتے ہیں، آئندہ کی جو زندگی ہے وہ صحیح معنی میں گزارنے کا ارادہ و عزم کرتے ہیں، ہمارے ارادے و عزم کو قبول فرما۔ اے اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اللہ ان کے نالین پاک کے صدقے ہمیں اے اللہ ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، اس کے بعد ہمارے زندگیوں کو بدلنے کے فیصلے کر دے اللہ، اس کے بعد ہمارے زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کر دے۔ اللہ کتنے دن تیرے نافرمانیوں میں زندگی گزاریں گے اللہ، بس اللہ کرتے کرتے زندگیاں گزر رہے، اللہ معاف کر دے، اپنا بنا لے تو ہمارا ہو جا۔ اللہ جب ہم مرے تو اللہ ہمارے زبان پر کلمہ جاری فرما دے، کلمہ طیبہ نصیب فرما دے، اللہ کلمے والی زندگی گزارنے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن بہنوں نے اللہ جن بھائیوں نے ارادہ کیا ہے، ارادہ کرنے والے ہیں، ان تمام کی رکاوٹوں کو دور فرما کر ان کے لیے دیر اور دور کے لیے اللہ تیرے راستے میں نکلنے کے فیصلے فرما، ہونے والے اجتماع کو قبول فرما، جتنے جماعتیں قربانیوں کے ساتھ چل رہے ان سب جماعتوں کو قبول فرما۔ اللہ بہت سارے جگہ اللہ جماعتوں کو دھتکارتے ہیں، محلے سے بھگاتے ہیں، پھر بھی تیری رضامندی کے لیے، تیرے خاطر اور تیرے دین کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ اپنے پیسوں کو لے کر اللہ تیرے دین کو پہنچانے جاتے ہیں۔ اللہ ان تمام کی قربانیوں کو قبول فرما، جس علاقے جس محلے میں جاتے ہیں وہاں 100% دین اور پردے والا ماحول کو قائم فرما۔ اللہ ہمارے اندر 100% اخلاق کو زندہ فرما، مانگنا نہیں آتا ہم کیا مانگ سکتے ہیں اللہ، اللہ ہم تو اپنے گمان کے مطابق مانگا ہے، تو اپنے شان کے مطابق عافیت کے ساتھ ہمیں عطا فرما، تمام فتنوں سے ہماری اور آنے والے نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، جزا اللہ عنا محمد و اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین۔ گھر والے پرچہ جو ہے بنا کر مسجد کو گھر والوں کے ذریعے سے پہنچا لیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ ابھی کہاں سکھنے گے؟ چلیں گے نماز